بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر جماعت اسلامی ضلع لورالائی عبدالحمید ناصر صاحب، نور الدین غلزئی صاحب، جماعت اسلامی ضلع کے ذمہ داران، کارکنان، ارکان، ورکرز، میں جماعت اسلامی ضلع لورالائی کی نظم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو طلب کیا، آپ آئے اور آج آپ سے مشورے بھی کریں گے۔ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی بلوچستان میں سن 48 سے کام کر رہی ہے۔ اگر تاریخ دیکھیں تو سب سے پرانی جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کے ارکان اور کارکنان ایک نظریے کی بنیاد پر تحریک میں آتے ہیں، ایک فکر کی بنیاد پر آتے ہیں اور وہ مرتے دم تک الحمدللہ اس تحریک کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بعد آنے والی پارٹیاں، ان کی افرادی قوت زیادہ ہے، ان کے یونٹس زیادہ ہیں، سیاسی قوت وہ بن گئے، عوامی پذیرائی ان کو مل گئی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ اسکول ہم چلاتے ہیں، خدمت کے کام ہم کرتے ہیں، سیلاب آئے تو ہمارے کندھوں پہ کمبل اور راشن ہوتے ہیں، یتیموں کی کفالت ہم کرتے ہیں، میڈیکل کیمپ ہم لگاتے ہیں، پانی ہم فراہم کرتے ہیں، اسکالرشپ ہم دیتے ہیں۔ لوگ چوریاں کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، ہم کیوں نہیں لیتے؟ ہماری تنظیم کیوں مستحکم نہیں ہوتی؟ ہمارے یونٹ کیوں فعال نہیں ہوتے؟ ہم کیوں سیاسی قوت نہیں بنتے؟ کیا یہ کامیابی کسی کی باپ کی میراث ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں، باقی سب فراڈ، دھوکہ باز، مکار کامیاب ہوں؟ ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ ہمیں قوم کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ اس لیے آج ہم آپ کو بلانے کا، تمام ارکان اور کارکنان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں اور آپ سوچیں، فکر کریں، ہمارے اندر اگر خامیاں کوتاہیاں ہم دور کریں، ہم اپنے گھر کو تحریک کا گڑھ بنا دیں، اپنے بچوں کو تحریک کا کارکن بنا دیں، اپنے ہمسایہ، اپنے محلے کو تحریک کا یونٹ بنا دیں، ہم تحریک کے لیے مالی جانی قربانی کے لیے تیار ہوں، ہم تحریک کو وقت دیں، تحریک کو اپنا وقت دے دیں، دعوت دیں۔ اپنے محلے میں جماعت کا جھنڈا لے رہا ہے، ہم تو ہوتے تھے، کہتے تھے پہلے کہ کابل میں اسلام کا جھنڈا لے رہیں گے، دہلی میں کلمہ جھنڈا لے رہیں گے، اپنے گھر میں نہیں ہے، اپنے محلے میں نہیں ہے، اپنے گاؤں میں نہیں ہے۔ اور کابل میں جھنڈا لہرانے چلے تھے، دہلی میں اب جھنڈا لہرانے چلے تھے۔ وہ اپنے گھر، اپنا گاؤں، اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنا پورا خاندان، اس کو ہم دعوت نہیں دیتے۔ اس لیے کوئی قصور کسی اور کا نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے۔ یہ لورالائی جو آج مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے، جو آپ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ عزم کریں، آپ بالکل کافی ہیں کہ یہ ضلع لورالائی جماعت اسلامی کا گڑھ بن جائے۔ جماعت اسلامی ضلع لورالائی میں آنے والا MP جماعت اسلامی کا ہو۔ جو آپ میرے سامنے بیٹھے، آپ وعدہ کریں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ کا گڑھ بنے گا۔ باتوں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے نیند قربان کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو آرام ترک کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو بھوک برداشت کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گا۔ اگر میں وہاں کا اگر MP ہوں آج، تو جیل گوادر کے عوام نے پہلے مجھے سرکار نے جیل بھیجا، حکمراں عوام نے مجھے ایوان میں بھیجا۔ تو یہ مشکلات
مصائب یہ آئیں گے، یہ انگاروں پہ گزرنا پڑے گا، مشکلات جھیلنا پڑے گا، تب اب کامیابی ملے گی۔ یہ قرآنی اصول ہے۔ یہ کامیابی جو جماعت اسلامی کے 2 ممبران کو ملا ہے، کوئی حلوہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ نہیں تھا، ہمیں نہیں ملا۔ اب انگاروں سے گزر کر کے ایوانوں میں آئے۔ ہم نے کوئٹہ کا کرائم برانچ برداشت کیا ہے، ہم نے تشدد برداشت کیا ہے، ہم نے FIR برداشت کیے ہیں۔ ہم کوئی نواب زادے، سردار زادے، میر زادے، خان زادے نہیں تھے۔ تو جماعت اسلامی ضلع لورا لائی میں فعال ہو، جماعت اسلامی لورا لائی میں ایک سیاسی قوت بن جائے، تو اس کے لیے جتنے میرے ورکرز، ارکان، کارکنان بیٹھے ہیں، آپ اگر طے کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ ہمیں تحریک کو کامیاب کرنا ہے، تحریک کو مستحکم کرنا ہے، تو ہر فرد کو فیصلہ کرنا ہوگا، ہر فرد کو عزم کرنا ہوگا، ہر رکن اور کارکن کو عزم کرنا ہوگا۔ یہ جو باہمی ہمارے جھگڑے ہیں یہ ختم کرنے ہوں گے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آ کر کے باہمی جھگڑوں کو نمٹائیں۔ ہمیں بہت بڑی جنگ درپیش ہے، ہمیں جینے کا مسئلہ ہے، آج ہمیں عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے۔ آج بھی 3-4 دنوں سے خوزدار روڈ بند ہے۔ ہماری ایک بچی کو ایک نواب چیف آف جلاوان، اس کے کارندوں نے ایک ہماری بچی کو 4 دنوں سے اغوا کیا ہے۔ جو کہتے ہیں ہم غیرت مند ہیں، جو کہتے ہیں کہ بلوچوں کے غیرت مند نمائندے ہم لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک بچی کو گھر کے رات 1:30 بجے ان نواب کے کارندے اس بچی کو اغوا کرتے ہیں کہ رشتہ دے دو۔ اس کے ابو نے رشتہ دینے سے انکار کیا۔ منگیتر پہلے اس بچی کا کوئی منگیتر تھا، پھر منگیتر کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ گئے کہ اب تمہارا جس بچے کے ساتھ ان کی منگنی تھی اس نوجوان کو ہم نے مار دیا، پھر بچی دے دو۔ اس دور میں بھی اتنا جبر ظلم، اس دور میں بھی حیوانیت و درندگی۔ یہ جو لورا لائی ہے، لورا لائی میں تو تحریک کو لیے بہت آسانیاں ہیں۔ یا پانی نہیں ہے، یا روڈ نہیں ہے، یا ہاسپٹل نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں پیناڈول نہیں ہے، لورا لائی میں منشیات ضرور ہے۔ کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہے۔ یہاں ڈاکٹر نہیں ہے، بندوق والے ہیں۔ یہاں ٹیچر نہیں ہے، FC والے ضرور ہیں۔ یہاں اسکول نہیں ہے، چیک پوسٹ ضرور ہے۔ جبر ہے۔ یہاں سرکار کے گاڑیوں میں بھی منشیات برآمد ہوتا ہے۔ چوری اتنی زیادہ ہے کہ سول اسپتال لورا لائی کے اسپتال کی مشین بھی چوری ہوتے ہیں، اتنی چوری ہے۔ بجائے کہ لوگوں کا علاج کریں، مشین ہی چوری ہو جاتا ہے۔ تو جماعت اسلامی ضلع لورا لائی کے ارکان، کارکنان، ذمہ داران، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ مزاحمت یہ تو پارٹیوں نے جماعت اسلامی سے سیکھا ہے۔ جدوجہد پارٹیوں نے تو جماعت اسلامی سے سیکھا۔ یہ جو دھرنوں کا بانی تو جماعت اسلامی ہے، یہ جدوجہد کا بانی جماعت اسلامی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت یہ تو جماعت اسلامی نے اس کا آغاز کیا۔ سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ جنرل ایوب خان، ڈکٹیٹر ایوب خان کے مقابلے میں جیل نہیں گئے؟ پوری مرکزی شورا ہماری جیل میں نہیں تھی؟ ہمارے پورے پاکستان کے دفاتر کو سیل کیا گیا، ہمارے رسائل پہ پابندی لگایا گیا، ہمارے بانی کو سزائے موت کی عدالتوں نے سزائے موت کی فیصلہ دیا۔
میاں طفیل رحمت اللہ علیہ اس وقت کے جمہوری ڈکٹیٹر بھٹو نے تشدد کیا، برہنہ کیا، امیر جماعت کو تشدد کیا میاں طفیل صاحب پر بھٹو نے، اس وقت کے ڈکٹیٹر۔ آپ ان کی کتاب مشاہدات پڑھیں کہ میاں طفیل صاحب پر کتنا تشدد ہوا۔ ہم نے تو قاضی صاحب کو دیکھا تھا کہ اس کی ٹوپی گرایا گیا، میاں طفیل صاحب پر اتنا تشدد ہوا، قاضی صاحب پہ نہیں ہوا۔ بدترین تشدد ہماری قیادت پر ان سول جمہوری ڈکٹیٹروں نے اور فوجی ڈکٹیٹروں نے۔ آپ بلوچستان آئے، ڈیرہ بگٹی میں اس وقت ایک سردار تھا، اس سردار کی موجودگی میں کوئی پتہ نہیں ہلتا تھا، وہ ایک خدا بنا ہوا تھا ایک ضلع میں، بلوچستان کے ایک ضلع میں۔ وہ کہتا تھا کہ میرے ضلع میں کوئی پارٹی کام نہیں کرے گا، کسی پارٹی کا جھنڈا میرے ضلع میں نہیں لے رہے گا۔ تو اسی بلوچستان میں ہمارے ایک امیر ضلع نے وہاں جماعت اسلامی کا جھنڈا لے رہا، اس ظالم نے اس امیر کو ہمارے شہید کیا، ابو سمیت شہید کیا، اور آج وہ سردار وہاں موجود نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی اس ضلع میں آج بھی موجود ہے، آج بھی وہاں جماعت اسلامی کا فعال نظم موجود ہے۔ گوادر میں ہمارے دو شہداء ہیں، دو قائد ہمارے گوادر میں شہید ہوئے۔ لوگ یہاں کے ظالم، یہاں کے چور، یہاں کے ڈاکو، بلوچستان کے سردار، بلوچستان کے نواب، وہ شاید یہاں کے قوم پرست جو جماعت اسلامی کے بارے میں ہمارے تعلیمی ادارے، یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ فوج کی بھی ٹیم ہے، ہمارے بارے میں نوجوانوں کے دل و دماغ میں زہر ڈالا گیا، نوجوانوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک مذہبی طبقے نے ہمارے بارے میں فتوے دیے، ہمیں اسلام سے خارج بھی کیا، کفر کے فتوے بھی ہم پہ لگے۔ لیکن ختم نبوت کا قومی اسمبلی میں نام مسئلہ آ جائے تو یہی جن کے بارے میں مسجدوں میں فتوے ہوتے تھے تو ختم نبوت کے بارے میں سپہ سالار یہی بنتے ہیں۔ ناموس صحابہ کا بل اگر قومی اسمبلی میں پیش کیا تو جماعت اسلامی نے، اگر پاس کروایا تو جماعت اسلامی نے، اگر سود کے خلاف آج بھی سپریم کورٹ میں 13 سال سے سپریم کورٹ میں سود کے خلاف اگر آج بھی کوئی پارٹی لڑ رہا ہے تو جماعت اسلامی ہے کہ سود حرام ہے، وہ کہتے کہ نہیں سود حرام نہیں ہے۔ ہم کبھی پیپلز پارٹی، یہی پیپلز پارٹی والے، نون والے سپریم کورٹ آتے ہیں سود کے حق میں دلائل دیتے ہیں، ہم کبھی پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں رہے، ہم کبھی نون کے اتحادی نہیں رہے جو سود کے حق میں دلائل دیتے ہیں، سود کے حلال پہ دلائل دیتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی الحمدللہ اس کے ترقی کے، فعال ہونے کے، مستحکم ہونے کے بڑے مواقع، لوگ جماعت اسلامی کو پسند کرتے ہیں، نوجوان جماعت اسلامی کو پسند کرتے ہیں، عوام کا کوئی قصور نہیں، بلوچستان کے عوام بڑے غیرت مند ہیں، نوجوانوں کو کوئی قصور نہیں، نوجوان بہادر قیادت کا ساتھ دیتے ہیں، بلوچستان کا نوجوان بہادر ہے، بلوچستان کا نوجوان جری ہے، بلوچستان کے نوجوانوں نے جان کی قربانی دی ہے، آج بلوچستان کے قبرستان گواہی دیتے ہیں کہ غیرت مند نوجوان یہاں رہتے ہیں جو نے ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ لیکن میں آرام نہیں چھوڑوں گا، واٹس ایپ کے ذریعے انقلاب لاؤں گا، میسج کے ذریعے انقلاب لاؤں گا، میں تو ایماندار ہوں، 62-63 پہ پورا اترتا ہوں،
میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، ہم سے زیادہ تو حضور نے نماز پڑھے تھے، پھر بھی غزوہ بدر ان کو آنا پڑا۔ ہم سے بڑے معصوم ہمارے پیغمبر تھے، پھر بھی ان کے جوتے مبارک خون سے بھرنے پڑے۔ صرف ایماندار کے دعوے سے کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی تہجد اور نماز پڑھنے سے کوئی انقلاب نہیں آتا جب تک اب بدر کا میدان نہیں سجے گا، جب تک احد کا میدان نہیں سجے گا، جب تک سیاسی جنگ نہیں ہوگی، جب تک مزاحمت نہیں ہوگی۔ ہم تو صرف اس میں گزارا کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھی، ہم تو 62-63 پہ اترتے ہیں، لوگ کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ ہم تو ایماندار ہیں، ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا ہے، لوگ کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو 1 مہینہ تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جماعت اسلامی بہت اچھے ہیں، ہم پورے گھر میں 1 مہینے خوش ہوتے ہیں، نکلتے گھر سے نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، اسی پہ ہمارا گزارا ہے، اور ہم انتظار میں ہوتے ہیں ہماری کوئی تعریف کرے۔ تعریفوں سے کوئی انقلاب نہیں آتا، اس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگا، قوم کے پاس جانا ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ کی کسی علاقے میں زیادہ مخالفت نہیں ہے، اگر باطل بدی آپ سے پریشان نہیں ہے، اگر منشیات فروش آپ سے پریشان نہیں ہے، یہاں کے قاتل اور دہشت گرد آپ سے پریشان نہیں ہے، تو میں اور آپ منافقت کر رہے ہیں، میں اور آپ مزاحمت نہیں کر رہے، شیطان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رحمان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی ایک کو ناراض کرنا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو جان پیاری ہے تو گھر بیٹھ جائے، انقلاب کا دعویٰ مت کرے۔ کسی کو جان پیاری ہے مزاحمت کی بات نہ کرے۔ کسی کو جان پیاری ہے تو اسلامی انقلاب اقامت دین کی بات نہ کرے۔ قربانی دینا پڑے گا، اور جماعت اسلامی سے زیادہ مخلص کارکن کس کے پاس ہیں؟ باقی پارٹیوں کے کارکنان تو ٹھیکیدار بن گئے، وہ سوداگر بن گئے۔ مواقع آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے کہ میں آپ اس عظیم تحریک کو اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں کس طرح فعال بنائیں، پشتون اور بلوچ قوم کی نمائندہ جماعت بنائیں، مظلوم قوم کی نمائندہ جماعت بنائیں، ظلم اور جبر کے خلاف بات کرنے والی جماعت بنائیں، مزاحمت کرنے والی جماعت بنائیں۔ یہ مواقع آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، لیکن صرف باتوں سے نہیں ہوگا۔ جو میرے کارکن آپ بیٹھے ہیں ارکان، آپ عزم کریں۔ میں نظم ضلع کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ کا ہاسپٹل تباہ ہے تو یہ آپ لوگ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، آپ ایک دن سول اسپتال کے سامنے آپ سب جتنے بیٹھے ایک دھرنا دے دینا، 3 دن کا سب آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ منشیات عام ہے، لورالائی کے تانے کے سامنے دھرنا دے دو، اس کا تانے کا گھیراؤ کرو۔ یا جبر ہے، دفاتر کا گھیراؤ کرو، سرکاری دفاتر کا گھیراؤ کرو۔ دیکھیں، جو کمزور بندہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک مومن ضعیف ہے، ایک مومن قوی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن قوی بہترین ہے مومن ضعیف سے۔ وہ جو کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے، مر رہا ہوں، نہیں ہوتا ہے، مر رہا ہوں، حالات خراب ہے، کیا کروں، لوگ نہیں آتے، گھر سے نہیں نکلا ہے، لوگ نہیں آتے، کسی کے پاس گیا نہیں ہے، لوگ نہیں آتے، دعوت دی کسی کو نہیں، کوئی نہیں آتا، جدوجہد کی نہیں کہ کوئی نہیں آتا۔ آپ جائیں گھر گھر دعوت دے دیں، لورالائی کے ایک ایک گھر میں جماعت کا دعوت دے دیں، اور ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کریں۔
الحمدللہ آج جماعت اسلامی بلوچستان کا جو موقف ہے، مجھے قوم پرست بتائیں، میں تو پشتون قوم پرستوں کو بھی اور بلوچ قوم پرستوں کو میں بار بار چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ جماعت اسلامی پشتونوں کی جماعت نہیں ہے، نمائندہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی بلوچوں کی نمائندہ نہیں ہے، میں جماعت اسلامی بلوچستان کا ذمہ دار ہوں، میں ایف سی کو دہشت گرد کہتا ہوں، تم کہہ کے دکھاؤ، تم کہہ کے دکھاؤ، بتاؤ، چوکوں پہ دکھاؤ، آپ بڑے نمائندہ بن کی کوشش کرتے ہو، میں ایف سی کو دہشت گرد ہر جگہ کہہ رہا ہوں، ایوان کے اندر بھی، ایوان کے باہر بھی، ہر جگہ ایف سی کو میں دہشت گرد کہتا ہوں، تم بھی کہو، بڑے چیمپئن بنتے ہو بلوچوں پشتونوں کی، کہ ہمارے پیٹ میں پشتونوں کا مروٹ اڑ رہا ہے، بتاؤ پھر بات کرو۔ لاپتہ افراد پر سب سے زیادہ مؤثر آواز جماعت اسلامی کی ہے، ایف سی کے جبر کے خلاف جماعت اسلامی کی ہے، ایوان کے اندر بھی پارٹیوں کی 10 ایم پی ایز ہیں، 20 ایم پی ایز ہیں، 5 ایم پی ایز ہیں، گنگے بڑے پڑے ہوئے ہیں، خوف کا شکار ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہے، بولنے کی جرت نہیں ہے، بولتے ہمیں پسینہ ان کو آتا ہے۔ تو جماعت اسلامی آج بلوچستان اور ضلع لورائی سے لے کر گوادر تک، جوب تک ہمارے پاس مواقع ہیں، لیکن وہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ میں اور آپ عزم کریں گے، ہم طے کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو لورائی میں فعال کرنا ہے، بلوچستان میں فعال کرنا ہے، جماعت اسلامی کو ایک سیاسی قوت بنانا ہے، جماعت اسلامی کو ایک تنظیمی قوت بنانا ہے۔ آپ کے ارکان ہیں 50 ارکان یا 60 ہیں، 50 اور 60 ارکان سے کوئی انقلاب آئے گا؟ کوئی 100 کارکنان سے انقلاب آئے گا؟ آپ کو اپنا افرادی قوت بڑھانا ہوگا، آپ کو اپنے ارکان بڑھانے ہوں گے، آپ کو اپنے کارکنان بڑھانے ہوں گے، آپ کو ایک جگہ یونٹ فعال یونٹ بنانا ہوگا، آپ کو اپنے ممبرز بڑھانے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں لٹریچر اور دعوت دینا ہوگا، آپ کو گھر گھر جا کر جماعت اسلامی کی دعوت دینی ہوگی، تو تب انشاءاللہ ہم سیاسی و انتخابی قوت بنیں گے، اور ساتھ ساتھ مزاحمت بھی کرنا پڑے گا، جہاں ظلم و جبر دے کے مزاحمت کریں، ظلم کے خلاف بات کریں، جبر کے خلاف بات کریں، ہاسپٹل کے سامنے دھرنا دو، ڈی سی دفتر کے سامنے دھرنا دو، تھانے کے سامنے دھرنا دو، اگر ضرورت پڑی اپنے شاعرائیں بلاک کر دو، پہیہ جام کر دو، شٹر ڈاؤن کر دو، آپ کافی ہیں، آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں آپ لوگ کافی ہیں، آپ لوگ تیار ہیں؟ جو سچی کہتے ہیں اس کو منہ میں مٹی ڈالتی ہے۔ آپ لوگ جتنے ہمارے ارکان اور کارکنان ہیں، جتنے ذمہ داران ہیں، ان کا فرض ہے، آج آپ کو اس لیے ہم نے تکلیف دی، اپنے تمام قیادت کو اس لیے بلایا کہ جماعت اسلامی بلوچستان، ہم چاہتے ہیں کہ جماعت بلوچستان کے جتنے ایشوز ہیں، ایف سی کا جبر ہے، آج ایف سی بلوچستان میں جو ظلم اور جبر کر رہا ہے، آج ایف سی والے جو ہماری ماں اور بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں بلوچستان کی شاعراؤں پر، آج ایف سی والے جو بدتہ خوری کرتے ہیں، یہ اغوا برائے تاوان جیسے قانوسی کے ہمارے لیویز والے، ان کو مارا گیا، مارنے کے بعد کیمیکل سے ان کے لاش کو جلایا گیا، پولیس والے مر رہے ہیں، لیویز والے مر رہے ہیں، عام لوگ مر رہے ہیں، کوئی انسان محفوظ نہیں ہے۔ کوئٹہ کے وین سے مصور کاکڑ کو اسکول وین سے اتارا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، مستنگ میں بچے
بچوں کے کندھوں پہ بیگ ہے، بچے اسکول جانے کے لیے چوک پہ کڑے دھماکہ ہوتا ہے، بچہ اسکول جانے کے بجائے بچہ قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مسافر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مزدور محفوظ نہیں ہیں، صرف بند قلعوں میں ہمارے جنرل، کرنل، بریگیڈیئر یہ محفوظ ہیں، وزراء محفوظ ہیں، سردار و نواب محفوظ ہیں۔ یہ ایف سی کی غنڈہ گردی کے خلاف لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بلوچستان کا جو بارڈر چمن سے لے کر گوادر تک جو بارڈر کو ہمارے بند کیا گیا، ہمارے 25 لاکھ لوگ بلوچستان کے بارڈر سے کام کرتے ہیں، اس پورے بارڈر کو بند کیا گیا، ہمارے ساحل بلوچستان ڈالر مافیا کے حوالے کیا گیا، ڈیتھ اسکواڈ کو عام قتل عام کر رہا ہے، منشیات سر عام بک رہا ہے، منشیات فروشوں کو آزادی ہے، منشیات فروش سر عام منشیات بیچ رہے ہیں، کرپشن عام ہے، کمیشن خوری عام ہے۔ تو اس ظلم و جبر کے خلاف جماعت اسلامی نے حق دو بلوچستان تحریک کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم اپنے قیادت کو فعال کر رہے ہیں، اپنے کارکنان کو فعال کر رہے ہیں، اپنے ارکان کو فعال کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے قیادت ضلع کے قیادت فعال ہوں، ہمارے ذمہ داران فعال ہوں، ہمارے ورکرز فعال ہوں، ہماری قیادت فعال ہو اور بلوچستان کی تحریک کا ساتھ دیں اور اپنے ضلع میں فعال کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ چند مہینے بعد ہم انہی مسائل کو لے کر کے پہلے ہم اپنے اضلاع میں جا رہے ہیں، اپنی قیادتوں کو فعال کریں گے، اپنے یونٹس کو فعال کریں گے، اپنے ورکرز کو فعال کریں گے۔ چند مہینے بعد ہم انشاءاللہ کوئٹہ میں ایک بہت بڑا پاور شو کریں گے سیاسی، 1 لاکھ لوگ کوئٹہ میں جمع کریں گے پورے صوبے سے، جیسا گوادر میں ہم نے جمع کیے، اسی طرح کوئٹہ میں 1 لاکھ لوگ ایپسی کے خلاف لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے، یہ جو ہمیں سیاسی آزادی نہیں ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے، سفر کرنے کی آزادی نہیں ہے، شاعرائیں محفوظ نہیں ہے، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، 1 لاکھ لوگ کوئٹہ میں جمع کریں گے۔ تو لورالائی جماعت کو بھی ہدف دیں گے کہ آپ بڑی تعداد میں اس میں شریک ہو، اور انشاءاللہ پورے بلوچستان کا نمائندہ ہمارا دھرنا ہوگا، پورے اسلام آباد کے حکمران، پنڈی کے حکمران، اسلام آباد اور پنڈی کے دہشت گرد حکمران یہ مجھے بار بار کہتے ہیں اسمبلی میں بھی کہ آپ پہاڑ پہ جو آپ کے بلوچ لڑتے ہیں آپ ان کو دہشت گرد کیوں نہیں کہتے؟ آپ ان کو دہشت گرد کہیں؟ میں ان کو دہشت گرد کبھی نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کیوں گئے پہاڑ پر، وہ کس نے بھیجے پہاڑ پر، کس کی وجہ سے پہاڑ پہ گئے؟ تم لوگوں کی غیرت پر حملہ کرتے ہو، چادر و چاردیواری کو حملہ کرتے ہو، لوگوں کی ماں اور بہنوں کو گالی دیتے ہو، لوگوں کے ابو کو مرغا بناتے ہو، ان کے سامنے ان کے ابو کو تم مارتے ہو۔ اس بچہ میں نے اسمبلی میں آپ نے سنا ہوگا کہا کہ سب ہماری طرح بزدل نہیں ہیں، ماں کی گالی کھانے کے بعد بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ماں کی گالی پڑھنے کے بعد بھی آئین کی بات کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بہادر بھی ہیں جو اپنی ماں کا بدلہ شاید کسی اور طریقے سے لیتے ہیں۔ تو تمہارے ریاست کی پالیسی کی وجہ سے یہ نوجوان پہاڑوں پہ گئے۔ میں ایپسی کو دہشت گرد کہتا ہوں، میں نوجوانوں کو دہشت گرد نہیں کہتا، میں ایپسی والوں کو دہشت گرد کہتا ہوں، میں بندوقوں والوں کو دہشت گرد کہتا ہوں۔ تم نے بلوچستان کو ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان پہ تم نے قبضہ کیا ہو، ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ ہم تو بار بار چیختے ہیں بھائی ہم پنجاب کی طرف پاکستانی تو نہیں، لیکن چھوٹے موٹے ضرور ہیں، کہہ رہے چھوٹے موٹے بھی نہیں ہو۔
مجھے بتائیں، ہم پورا پنجاب گھومتے ہیں، پورا پنجاب، ایک چیک پوسٹ پہ ہمیں نہیں روکا جاتا، ایک چیک پوسٹ نہیں ہے۔ بلوچستان کی ہر گلی میں چیک پوسٹ ہے، ہم غلام ہیں؟ ہمیں آپ غلام سمجھتے ہیں؟ پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ اس کے شہری اس کے غلام ہوتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لفظ چوکیدار استعمال کیا ہے لٹریچر میں، چوکیدار، کہ یہ چوکیدار ہم نے اپنے گھر کے لیے، مولانا کہتے ہیں ہم نے ایک گھر بنایا، گھر کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک چوکیدار رکھا، اس چوکیدار نے گھر پہ قبضہ کر لیا، مالک کو قید کر لیا۔ تو بلوچستان میں انشاءاللہ جو ہماری جماعت اسلامی کی تحریک ہے، ہم اپنے گھر کو چوکیدار سے آزاد کرانے کی تحریک ہے۔ یہ جو چوکیدار، ہم چوکیدار کہتے بھی ناراض ہوتے کہ ہم چوکیدار نہیں، تم کون مالک ہو؟ چوکیدار تم بھی مالک ہم ہیں، تنخواہ تمہیں ہم دیتے ہیں، تم تو تنخواہ لے کر محب وطن ہو، بندوق ہاتھ میں وردی پہنو کہ ہم محب وطن ہیں۔ محب وطن ہمیں بغیر تنخواہ کے، بابا ہم تنخواہ نہیں لیتے ہیں، تمہارا 6 مہینے کی تنخواہ بند ہو جائے تمہاری محب وطن نظر آئے گی۔ بلوچستان کے عوام کو یہ غلام سمجھتے ہیں، ہمیں یہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ اس ظلم و جبر کے خلاف جماعت اسلامی نے ہمیں تحریک شروع کی ہے۔ یہ ورکر کنونشن ہم نے اس لیے طلب کیا کہ جتنے ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، ہمارے کارکنان ہیں، یہ جو لورولائی کی جو 4 دیواری ہے سے ذرا باہر نکلیں، چوکوں میں جائیں، گلیوں میں جائیں، گوٹوں میں جائیں، محلوں میں جائیں، گھر گھر چلے جائیں، اسکول اور کالج اور تعلیمی اداروں میں جائیں، ہر جگہ دعوت دیں، اپنے طلبہ کو فعال کریں، نوجوانوں کو فعال کریں، خواتین کو فعال کریں، نظم فعال ہو، اور بڑی جرت کے ساتھ آنکھیں بلند کر کے فخر کے ساتھ لوگوں کو جائے، کیونکہ آپ کے پیچھے ایک تاریخ ہے، آپ لوگوں کے پاس شرمندہ ہو کر کے نہیں جائیں گے، آپ لوگوں کے پاس فخر کر کے جاؤ گے کہ آپ کی قربانی کی تاریخ ہے، جد و جہد کی ایک تاریخ ہے۔ آپ فخر کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیں۔ لوگ جھوٹے مکار جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد جھوٹ بولتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیوں لوگوں کو دعوت نہیں دیتے؟ آپ لوگوں کے گھروں میں کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ کی، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ضلع لورالائی جو مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے، تو اس کے مسائل کو لے کر جماعت اسلامی ضلع لورالائی بھی ایک لائے عمل بنائے، ایک پروگرام دے قوم کو، اور جرت کے ساتھ آگے بڑھے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھے، مزاحمت کریں، باہر نکلیں، 4 دیواریوں کے قبروں کے اندر سے باہر نکلیں۔ بڑی دنیا پڑی ہے، بڑے ہم سے اچھے لوگ موجود ہیں، تہجد گزار موجود ہیں، ہم سے زیادہ نیک لوگ معاشرے میں موجود ہیں، ہم سے زیادہ قربانی والے لوگ موجود ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ہم سے زیادہ مالی قربانی دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اب جائیں، ان کو دعوت دیں، ان کو اپنے ساتھ لے آئیں، تحریک کا اس بازو بنائیں، ممبر بنا دیں، اور کل کارکنان بنا دیں۔ تو آپ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے میرے سامنے، آپ لوگ آج یہ عزم کریں گے کہ اس ظلم اور جبر کے خلاف متحد، متفق، یکجان، محبت کے ساتھ میدان میں نکلیں گے۔ یہ 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اپسی والے یا نہیں اپسی والے ہوتے، پتہ نہیں ہاتھ کتنے اٹھتے ہیں، سب ہاتھ اٹھے، سب ہاتھ اٹھائے نا۔ یہ BMC میں ہمارے بلوچ اور پشتون نوجوان نے لڑائی کی،
जेल में सरकार ने उनको जेल में भेजा, तो मैं गया था जेल मिलने दोनों से, पश्तो नौजवानों से भी, बलोच नौजवानों से भी। मैंने जेलर को कहा दोनों को बुलाया, दोनों को बुलाया, मैंने दोनों को सामने बैठाया और कहा अगर आप दोनों को लड़ने का शौक है, आपके खून बड़ा गर्म है, तो आप मुझसे मशवरा करें कि आप दोनों ने मिलकर किससे लड़ना है। आपस में नहीं लड़ना, मैं तुम्हें बताऊंगा बलोच पश्तून नौजवानों किससे लड़ना है। आपस में लड़ने के बजाय मैं बताऊंगा कि किससे लड़ना है। उस जालिमों, जागीरदारों, चोरों, डाकुओं, जालिमों से, एस्टेब्लिशमेंट से हमें मुझे आपको सियासी जंग लड़नी, आपस में नहीं लड़ना। हमारे पास इतना वक्त है, इतने फारिग हैं, इतने हमें काबी नहीं है। जमात इस्लामी हमने फैसला किया है कि हम जिले में, मैं कम से कम किसी जिले में इसलिए नहीं जाऊंगा कि 2 रुकन 2 कारकुन लड़ रहे हैं, उनकी सुलह सफाई के लिए मैं कम से कम खत लिखूंगा, 2 कारकुनों को कहूंगा तुम तहरीक के लिए जद्दोजहद कर सकते हो करो, वरना खुदा हाफिज करो, जमात इस्लामी छोड़ दो। लड़ने के लिए कोई जमात इस्लामी में ना है। आपस में हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमारे पास इतने हम फारिग नहीं है, और ना मैं इतना वक्त है कि मैं आऊं 2 कारकुनों को सुलह कराऊं, आपस में बैठ के सुलह सफाई कर लो। हम आएंगे जद्दोजहद के लिए, मेहनत के लिए, दावत के लिए, यूनिट साजी के लिए, डरने के लिए, शायरों को बुला करने के लिए हमें बुलाओ, हम आपके साथ होंगे, हम आपके साथ देंगे। अगर मुझे पता चला जमात इस्लामी जिला लोरा लाई के तमाम जिम्मेदारान जेल में, मैं आऊंगा आपके पास, जेल में बैठने के लिए आऊंगा, क़यादत आएंगे जेल में बैठने के लिए। नहीं, मुझे पता चला नहीं जमात इस्लामी वाले कमरे में बैठे हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आप आ जाए, मैं आऊंगा बाहर ताला लगाने के लिए। तो मैं तमाम अरकान, कारकुनान, जिम्मेदारान तमाम को यही गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह अभी मेंबर साजी चल रही है, कारकुन साजी चल रही है, आप अपनी तरबियत पे तवज्जो दें, दावत पे तवज्जो दें, यूनिट साजी पे तवज्जो दें, अपने सबों में इत्तेहाद पैदा करें, मुनज़्ज़म हो जाएं, अपने मसाइल हल कर दें, अपने तंजीम को फ़ाल करें, और लोरा लाई के जितने मसाइल हैं इस हवाले से एक लाएअमल बनाएं। और क्वेटा की तारीख का जब ऐलान होगा उसके लिए जमात इस्लामी जिला लोरा लाई भरपूर तैयारी करें, और इसके लिए बड़ी तादाद के साथ क्वेटा लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है बलूचिस्तान जमात इस्लामी का गढ़ बनेगा, सियासी कुव्वत बनेगी, इंतखाबी कुव्वत बनेगा। अभी हम 2 कारकुन आपके पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में आपके कारकुनान पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। अल्लाह ताला मुझे आपके मुश्किलात दूर फरमा दें, बलूचिस्तान में अमन कायम फरमाए, तमाम कारकुनान और जिम्मेदारान के मुश्किलात दूर फरमा दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला